ناظرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے پہلی دفعہ اپنے اس چینل پہ آپ بھائیوں کے لیے بہت ہی آسانی کے لیے آپ لوگوں کے کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی آپ کو پریشانی دینی مثال کے حوالے سے، رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو پریشانی کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کے لیے ہم نے آج اس رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے۔ تو آج ہمارا پہلا دن ہے، تو ہمارے ساتھ بہت ہی معزز شخصیت میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا الفقیر پیر صوفی محمد اکرام اللہ محمدی صاحبی صاحب، جو کہ آپ اس ٹرانسمیشن کی صدارت فرما رہے ہیں اور ہمارے سوال جواب کی نشست بھی فرمائیں گے۔ تو ہم قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ روزے کے دوران کوئی چیز کھا لیتا ہے، بھول کے کھا لیتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ کوئی چیز کھا لیتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ہم جانتے ہیں پیر صاحب سے کہ وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال کیا ہے بھائی عمران محمدی سیفی نے، یہ بہت سارے دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ بھول چوک میں دوست احباب کھانا کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں یا اور کوئی چیز وغیرہ کھا لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں اوہو میں نے تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، میں نے تو بہت زیادہ کھا لیا، لہذا اب میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو ایسی بالکل کوئی بات نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بول میں کچھ کھا لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ اس طرح روزے کی حالت میں اگر بھول چوک میں بندہ جو کچھ مرضی کھا لے پی لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کو اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں دین کا فہم سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت عمدہ جواب آپ نے عنایت فرمایا ہمیں کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے بھی اس چیز کو یعنی کہ روزے کو بلا کے اپنی کوئی چیز کھا لیتا ہے تو اس کے لیے اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ اس کو مزید اپنے روزے کو مکمل کرنے کا بخاری شریف میں حکم آیا۔ تو اب ہم اگلے مسائل کی طرف چلتے ہیں کہ پیر صاحب سے ہم یہ سوال عرض کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہر طرف رحمت کی برسات، نور و انوار و تجلیات کی برسات، تو پیر صاحب سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان مبارک کے حوالے سے تھوڑی سی رمضان مبارک کی فضیلت کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ 3 اشروں پر ہے، پہلا اشرہ اشرہ رحمت ہے، دوسرا اشرہ اشرہ مغفرت ہے اور تیسرا اشرہ نار جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو روزے فرض کیے ہیں، قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہمیں یہ پتہ چلا آیت کے ترجمے سے کہ صرف یہ روزے ہم پر فرض نہیں، جو ہم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت روزے دار کے لیے کرتی رہتی ہیں۔ اس طرح جو روزے کی حالت میں ایک رات کو کسی بھی ایک رات کو ایک سجدہ کرتا ہے، اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طرح بندہ رمضان المبارک میں کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کا اجر جس طرح کے نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں۔ روزے دار کا سونا عبادت، اس کا خاموش تسبیح کرنا عبادت، اس کا خاموش رہنا بھی عبادت، اس کی تسبیح کرنا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت۔ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے جو رمضان مبارک میں اکثر لوگ ثواب کی نیت سے اس طرح ثواب کو اکٹھا کرنے میں شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کا ثواب بھی ہمیں مل جائے، اور رمضان مبارک میں یعنی کہ ثواب اور نیکیاں تو اکٹھی کرتے ہیں، لیکن رمضان مبارک اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے اوپر احسان و قربانی کا ہمیں درس دیتا ہے۔ یہ ہمارا روزہ رکھنا یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ ہمیں احساس و بھوک کا، اور جو لوگ سارا سال بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی بھوک کا احساس ہم لوگ۔ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ صبح اٹھے روزہ رکھا سارا دن سوئے رہے بعد میں افطاری کر لی، بس یہ روزہ نہیں ہے۔
روزے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کا سب سے بہترین جو مزہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اس کو کیا سبق ملتا ہے۔ تو اب دیکھیں جب رمضان میں اگر کوئی لوگ نیکیاں نہیں کرنا چاہتے یا لوگ نیکی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ خود روزہ نہیں رکھتے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروا دیں۔ تو ہم روزہ افطار دوسرے مسلمان بھائی کا جو کرواتے ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ پیر مرشد سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا حکم فرمائیں کہ جو کسی دوسرے مومن مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ عمران محمدی سیفی نے دوسرا سوال کیا ہے کہ روزہ کھولنے کی فضیلت کیا ہے، تو الحمدللہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، چاہے وہ پانی کے گھونٹ سے ہو، چاہے کھجور سے ہو، چاہے کھانے سے ہو، تو جو روزہ افطار کرائے گا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہمارے بعض اوقات دوست احباب یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جناب ہم کسی کے مال سے، کسی کے پانی سے، کسی کی کھجور سے، کسی کی دعوت پر جائیں گے تو ہم ان کی چیز سے روزہ نہیں کھولیں گے کہ ثواب ان کے اکاؤنٹ میں نہ چلا جائے، بلکہ وہ اپنی جیب میں اپنی کھجوریں لے کر جاتے ہیں، اور کسی کے گھر دعوت پر بھی جائیں تو وہ اپنی جیب سے کھجور نکال کر روزہ کھولتے ہیں، افطار کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا ثواب دوسرے کو نہ جائے۔ تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے جتنا مرضی لے لیں تو اس سوئی کے نکے جتنا بھی جو ہے نا اتنی بھی کمی نہیں آتی، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے ہمیں جب کوئی دعوت پیش کرے تو ہم اس کی دعوت پر جائیں تو ہمیں انہی کے پیش کردہ لنگر میں سے اور انہی کی پیش کردہ چیزوں میں سے چیز لے کر روزہ افطار کرنا چاہیے، اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور ہمیں بھی اتنا ہی اجر ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اس کو احد پہاڑ جتنا اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ ایک روٹی کے ساتھ ہی روزہ کھلا دے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس ایک روٹی کی گنجائش بھی نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دودھ کا گلاس ہی پیش کر دے۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دودھ بھی پیش کرنے کے لیے نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کر کے بھی یہ اجر حاصل کر سکتا ہے۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کھجور بھی نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی پلا کر بھی اگر روزہ افطار کراؤ گے تو بھی یہ اجر ملے گا۔ تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ جذبہ نیکی ہمارے اندر ہونا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح مل کر نیک عمل کرنے چاہیے۔ کوئی دعوت پیش کرے تو دعوت قبول کرنا سنت ہے، تو جب کسی کے گھر دعوت پر جائیں تو اس کے کھانا اچھے طریقے سے تناول کریں تاکہ اس کو بھی اجر و ثواب ملے اور آپ لوگوں کو اجر میں کوئی کمی نہیں ہو۔